اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں آج کے مختصر درس کا موضوع آسمانی مخلوق ہے اور اس سلسلے میں 4 روایات پیش کرنی ہے۔ پہلی روایت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 437 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک آسمان میں ملائکہ کی 70 صفیں ہیں، اگر تمام اہل زمین بھی جمع ہو کر ان ملائکہ کی تعداد کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور وہ سب کے سب ہم اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں۔ دوسری روایت چھٹے امام سے ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 122 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمان میں بندوں پر معمور 2 فرشتے ہیں، لہذا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے یہ فرشتے اسے بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اسے گرا دیتے ہیں۔ تیسری روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 478 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ دعا کرتا ہے اسے دوست رکھتا ہے، لہذا میں تم لوگوں کو تاکید سے دعا کرنے کو کہتا ہوں، سحر کے وقت سے طلوع آفتاب تک، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی حاجات کو برآوردہ کیا جاتا ہے۔ اور آج کی چوتھی اور آخری روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 510 پر ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، 4 دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا بیٹے کے حق میں۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا ظالم کے بارے میں، یعنی مظلوم کی نفرین ظالم کے بارے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ظالم ظلم کرے گا تو مظلوم اس کے لیے نفرین ہی کرے گا۔ اور نمبر 3، عمرہ کرنے والے کی دعا جب تلک وہ واپس لوٹے۔ اور نمبر 4، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کرے، یعنی حالت روزہ میں اس کی دعا مقبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔